الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ایک خطرناک عمل ہے. اس لیے شریعت کی نگاہ میں جادو کا سیکھنا یا جادو کرنا کفریہ اعمال میں سے ہے. شریعت نے جادو سکھانے والے اور جادو کرانے والے کو کافر کہا ہے. جادو کی ایک حقیقت ساتھیوں یہ بھی ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے. بسا اوقات انسان کی موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی رضا کے کسی بھی شخص کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہوگی کسی بھی انسان کو جادو کا فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا. اب رہا ایک سوال ساتھیوں کہ اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے یا جادو کے اثرات کا اسے علم ہو، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی بیماری نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی ہے. اس جادو کا علاج، اس کے جو اثرات ہیں اسے کیسے ختم کریں، اس کا علاج کیسے کریں؟ کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جادو کے علاج کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائیں یا اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں؟ تو ساتھیوں یہ بات جاننے کی ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا شریعت میں حرام ہے. کفر کا علاج کفر سے نہیں ہو سکتا، شرک کا علاج شرک سے نہیں ہو سکتا، جادو کا علاج جادو سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھاڑ پھونک سے منع کیا ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں. شرکیہ طریقے سے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو کفر اور شرک ہے، لہذا جادو کا علاج جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے قبل یہ بات بھی جاننے والی ہے یا جاننی چاہیے کہ شریعت میں ایک جادوگر کے پاس جانے کا کیا حکم ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. چنانچہ احادیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جادوگر کے پاس جانا یا کسی نجومی یا کسی کاہن کے پاس جانا ایک خطرناک عمل ہے. شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. صرف پوچھنے کے تعلق سے ہے یہ، اور اگر کوئی اس کی تصدیق کرے گا تو اس کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کسی جادوگر یا کسی نجومی یا کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ کے رسول کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس نے اس کا انکار کیا. تو جادو کے پاس جانا جادوگروں کے پاس جانا یا نجومیوں کے پاس جانا یا کاہنوں کے پاس جانا ایک خطرناک عمل ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو اب ہم جادو کا علاج کیسے کریں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے جادو کا علاج کیا جائے. سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی جو مختلف آیتیں ہیں، پورا قرآن شفا ہے. قرآن مجید سے آیتوں کو پڑھ کر
اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر، آیت الکرسی کو پڑھ کر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے، سورہ اخلاص کو پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کو پڑھ کر اگر دم کی جائے تو باذن اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک چیز اور بھی ہے ساتھیوں، حفظ ما تقدم کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو جادو سے محفوظ رکھنا یا نظر بد سے محفوظ رکھنا، تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ طریقے اپنانے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ساتھیوں جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ عام ہے۔ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی یا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ساتھیوں رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں ان سب پڑھ کے، ان سب چیزوں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر اگر انسان اپنے اوپر دم کر لے تو رات بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ساتھیوں صبح و شام کی جو دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت سارے آفات اور بہت ساری مصیبتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح ساتھیوں ایک طریقہ اور بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و ندامت ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے۔ تو یہ ساتھیوں کچھ اوراد ہیں، کچھ وظائف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر ہم ان کا اہتمام کرتے رہیں تو انشاءاللہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور جس پر جادو ہو گیا ہو، جس پر جادو کا اثر آ گیا ہو، وہ کسی اچھے عالم دین سے جا کر پہلے پتہ کروائے، اس کے بعد شریعت نے جو علاج جو طریقہ بتایا ہے اسے اپنائے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس پر جو جادو ہوا ہے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جادو جیسے خطرناک اور خبیث شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔